من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب، ہم نے 6 سبق پڑھ لیے ہیں، تو 6 سبقوں کے اندر آپ نے جو پڑھی ہیں چیزیں تجوید کے رکن تک، یہ یعنی کہ 6 چیزیں اس کے اندر تقریباً آتی ہیں: تعریف، موضوع، ماخذ، غرض، اس کا مقصد اور اس کا معنی اور اس کے رکن۔ یہ 5-6 چیزیں ہیں، یعنی کہ جو پہلے 5-6 اسباق ہیں، اس کو کہتے ہیں مقدمہ، یعنی کہ تقدم کرنا، پہلے لے کے آنا۔ کسی بھی علم کو سیکھنے کے لیے اس سے پہلے جن چیزوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے اس کو مقدمہ کہتے ہیں۔ تو یہ مقدمہ تھا علم التجوید کا، جو ہم نے 5 سے 6 اسباق کے اندر پڑھا۔ آخری جو سبق پڑھایا تھا اس کے اندر یہ تھا کہ امام کتنے ہیں، تو وہ 7 امام ہیں جو 7 مختلف روایات سے قرآن پاک کو پڑھتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ آج ہمارا سبق نمبر 7 ہے۔ سبق نمبر 7 کے اندر ہم جو چیز پڑھنے والے ہیں وہ پڑھنے والے ہیں لحن، لام، ہا اور نون، یعنی غلطی۔ اس کا معنی ہے غلطی کرنا۔ لحن کا معنی غلطی کرنا۔ اب بعض اوقات یا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تجوید کوئی بہت ہی مشکل چیز ہے جس کو سمجھنے کے لیے بڑے وقت کی اور برابر طریقے سے مکمل طور سے داخلہ لینے کی ضرورت ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تجوید حالانکہ بہت آسان چیز ہے، اسی لیے غلطی کرنا، اب جو ہمارا سبق نمبر 7 ہے اس کے اندر ہم پڑھنے لگے لحن، غلطی کرنا، یعنی کہ جب ہم پتہ چل جائے گا کہ غلطی کرنا کیا چیز ہے، غلطی کہاں ہوتی ہے۔ غلطی کی 2 اقسام ہیں۔ اب وہ جو 2 اقسام ہمیں پتہ چل جائے گی کہ جب ہم یہ 2 کام کریں گے تو غلط ہوگا، اس کے علاوہ جیسے بھی ہم پڑھیں گے وہ ٹھیک ہوگا۔ یہ اتنی آسان تجوید ہے، اور اس کے اندر بس یہ 2 ہی چیزیں ہیں کہ جب ہمیں غلطی کا پتہ چل جائے گا کہ یہ 2 جگہ پہ یہ 2 چیزوں سے غلطی ہے، یہ 2 چیزیں غلط ہیں، باقی سارا ٹھیک ہے، تو یہ انتہائی آسان سی چیز ہے کہ جس کے اندر صرف 2 چیزوں کا پتہ چل جائے کہ 2 چیزیں غلط ہیں، باقی ساری چیزیں ٹھیک ہیں۔ تو یہ انتہائی اتنی آسان ہے تجوید، اور تجوید کی اہمیت کے حوالے سے اتنے احکامات ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں، اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی احادیث مبارکہ ہیں جس کے اندر تجوید کی اہمیت کو بار بار دہرایا گیا، اور جو یہ حکم ہے کہ جو انسان تجوید کے بغیر قرآن مجید کو پڑھتا ہے وہ گنہگار ہے، یہاں تک فرمایا گیا۔ تو یہ تجوید انتہائی آسان ہے۔ تو اس کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ 2 چیزیں غلط ہیں، اگر وہ 2 چیزیں غلط ہم نے ختم کر لی تو ہمارا سارا قرآن پاک ٹھیک ہے۔ تو آج ہم پڑھنے لگے ہیں لحن۔ لحن کا معنی ہوتا ہے غلطی کرنا۔ یہ لحن جو لفظ ہے، لام، ہا اور نون، ایک ہوتا ہے ہا، ایک ہوتا ہے ہا۔ یہ ہا ہے، لام، ہا اور نون۔ لحن کا معنی غلطی کرنا۔ اچھا، جس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے غلطی کی ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے غلطی کہاں کی ہے۔ اب غلطی کی 2 اقسام ہیں اس غلطی کی، ایک ہے لحن جلی اور ایک ہے لحن خفی۔ یہ 2 غلطیاں ہیں۔ ان 2 غلطیوں کے احکامات ہیں، حکم الگ الگ سے ہیں۔ پہلی غلطی ہے جو لحن جلی، اس کا حکم اور ہے، دوسری غلطی ہے لحن خفی، اس کا حکم اور ہے۔ یہ 2 چیزیں ہیں۔ تو آج کا ہمارا سبق نمبر جو 7 ہے وہ یہ ہے کہ لحن جلی اور لحن خفی۔ لحن کا معنی غلطی کرنا، اور لحن کی آگے اقسام۔ آج ہم نے پڑھا لحن کا معنی غلطی کرنا، اور آگے لحن کی اقسام، لحن جلی اور لحن خفی۔ یہ 2 چیزیں ہیں۔ ان 2 چیزوں سے ہمارا قرآن پاک غلط ہو جاتا ہے۔ یہ 2 کام کرنے سے، یعنی یہ 2 غلطیاں کرنے سے ہمارا قرآن پاک غلط ہو جاتا ہے، تجوید کے خلاف ہو جاتا ہے، تجوید کے اصول کے خلاف ہو جاتا ہے۔ آخری جو سبق تھا میں دوبارہ دہرانے لگا ہوں، تجوید کے رکن۔ یہ تجوید کے رکن ہیں، یہ آپ یاد کر لیں تو یہ آگے چل کے ہمارے پاس اسی طرح آئیں گی۔ تجوید کے رکن کیا تھے؟ پہلا رکن
تجوید کی ہر حرف کی صفات کو جاننا، حرف کے مخرج کو جاننا، دو حروف مل کر آ جائیں یا دو لفظ مل کر آ جائیں ان پہ جو اصول ہوتا ہے اس اصول کو جاننا، ماہر استاد سے سیکھنا اور اس کی مشق کرنا، یہ 4 چیزیں ہیں، یہ رکن ہے۔ یہ رکن آپ نے ہمیشہ یاد رکھنے ہیں، ان کو روزانہ دہرانے کی کوشش کریں۔ اور احباب